अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं अली यूसुफ़ हॉस्पिटल एबटाबाद में ज़हनी और नफ्सियाती अमराज़ के शिकार मरीज़ों का इलाज करता हूँ। अली यूसुफ़ हॉस्पिटल है जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल एबटाबाद के बिल्कुल सामने वाक़या है। आप लोगों को ये बात मालूम है कि मैं रोज़ाना आप लोगों के साथ किसी न किसी मौजू पर बात करता हूँ और वो मौजू जो होता है वो नफ्सियात से मुताल्लिक़ होता है और मेरा मकसद ये होता है कि मैं आप लोगों को मुख्तलिफ़ नफ्सियाती अमराज़, अद्वियात और उनके असरात के बारे में शऊर और आगाही दूँ। आज मैं जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ उस पे मैं एक दफ़ा पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक दफ़ा बात फिर कर लेनी चाहिए, इसलिए कि ये मौजू ऐसा है कि इसे हम बहुत ज़्यादा आम तौर पर अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं और ये मौजू है कि अद्वियात को कैसे बंद किया जाए। आम तौर पर ये एक ख़्याल होता है कि अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये एक हकीकत है, अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। किसी की दवाई की भी, अगर आप इवन होम्योपैथी की दवाइयाँ लें, उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हिकमत की दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो उसके मेन बेनिफिशियल यानी जो फ़ायदेमंद असरात होते हैं उनसे ज़्यादा होते हैं, यानी बेनिफिशियल असरात ज़्यादा होते हैं, फ़ायदा ज़्यादा होता है, नुकसानात कम होते हैं और हम मरीज़ में उस फ़ायदे को देखते हैं कि जो उसकी सेहत पर असरअंदाज होते हैं। अब हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि मरीज़ों को घर वाले या रिश्तेदार या दोस्त यार अद्वियात बंद करवा देते हैं कि इसके ये नुकसान हैं, इनसे गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, इनसे खून खुश्क होता है, इनसे आप आदी हो जाएंगे। इस तरह की मुख्तलिफ़ बातें हम सुनते रहते हैं और ये बातें हम रूटीन में सुनते हैं और इसकी वजह से एक जो फिनोमिना है, एक कैफियत है, एक बात है कि जी नफ्सियात के मरीज़ कभी ठीक नहीं होते। तो नफ्सियात के मैं हमेशा ऐसे मरीज़ों को कहता हूँ कि नफ्सियात के मरीज़ ठीक इसलिए नहीं होते कि वो लोगों के मशवरों पे अमल करते हैं, वो डॉक्टर के दिए हुए मशवरे पर अमल नहीं करते। आपको जब कोई साइकियाट्रिस्ट किसी दवाई पे डालता है तो वो उस दवाई की एक ख़ास मिक़दार से शुरू करता है। हमेशा कोशिश ये की जाती है कि नफ्सियाती अद्वियात जो हैं वो कम मिक़दार से शुरू की जाएं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी मिक़दार को बढ़ाया जाए। अगर आपको शुरू में ही ज़्यादा मिक़दार दे दें तो आप साइड इफ़ेक्ट से तंग होंगे। वो साइड इफ़ेक्ट्स जो कि किसी दवाई के भी होते हैं, तो नफ्सियाती अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जिनमें नींद का आना, चक्कर आना, गुनूदगी होना, मुंह का खुश्क होना, ये सारी अलामात, कब्ज़ की शिकायत होना, ये अलामात नफ्सियाती अद्वियात के साथ होती हैं। तो इनसे बचने के लिए हम मरीज़ को लो डोज़ में यानी कम मिक़दार में, मिसाल एक दवाई की फ़ुल मिक़दार 200 मिलीग्राम है और हमने उसे शुरू करना है तो मैं मरीज़ को 25 मिलीग्राम से शुरू करूँगा और उसकी अलामात को देखते हुए वक्त के साथ 25 से 50, 75, 100 इस तरह एक मिक़दार हम बढ़ाते हैं। फिर एक वक्त आता है कि हम मरीज़ को एक ख़ास मिक़दार पे रखते हैं और वो मिक़दार कुछ अरसे के लिए चलाते रहते हैं। मसलन एक मरीज़ ने 75 मिलीग्राम पे रिस्पांस दे दिया, उसके सिम्टम्स ठीक हो गए हैं और वो स्टेबल है, नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है, तो हम उसे उस दवाई पे कुछ अरसा रखते हैं, 3-4 महीने। उसके बाद हम वापस कम करने का सफ़र शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इसको हम कहते हैं हाइपरबॉलिक टेपरिंग। ये एक स्पेशल लफ्ज़ है, हाइपरबॉलिक टेपरिंग। इसका मतलब ये होता है कि आप अद्वियात को महफूज तरीके से, इंतहाई स्लो तरीके से और तवील मुद्दती तरीके से कम करते हैं। ऐसा नहीं कि एक मरीज़ 75 मिलीग्राम पर है और इसे आप फ़ौरन 5 मिलीग्राम पर ले आएं। तो हाइपरबॉलिक डिसकंटिन्यूएशन, हाइपरबॉलिक टेपरिंग जो है ये एक साइंटिफिक तरीका है। इसमें अद्वियात की
خوراک کو مہینوں بلکہ بعض اوقات سالوں میں بتدریج کم کیا جاتا ہے۔ مثلاً میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک مرگی کا مریض ہے جسے ہم ٹریٹ کرتے ہیں تو ہم اسے 3 سال کا ٹائم دیتے ہیں، اور 3 سال میں اگر اس کو دورہ نہ پڑے تو ہم پھر آہستہ آہستہ اس کی دوائی کی مقدار کو واپس کم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ پروسیس بھی مہینوں تک بلکہ بعض اوقات سالوں تک چلتا ہے۔ اور دوائی کی مقدار کم کرتے ہوئے اگر مریض کو مرگی کا دورہ نہیں پڑتا تو ہم دوائی مزید کم کرتے چلے جاتے ہیں، اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ ہم کم سے کم مقدار پہ لا کے مریض کو کچھ عرصہ رکھ کر اس دوائی کو بند کرتے ہیں، اور ساتھ میں فیملی والوں کو ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ جو جس مقدار پہ دوائی بند کر دی گئی ہے، اگر اس کے بعد خدا نخواستہ مریض کو دورہ پڑا تو آپ اسے فوراً ہمارے پاس لے کر آئیں، پھر ہم دوبارہ ادویات شروع کرتے ہیں۔ تو ڈسکنٹینویشن سنڈروم ایک لفظ ہے کہ جب آپ دوائی کو بند کرتے ہیں اور اسے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بند کرتے ہیں اور ایک دم سے بند کرتے ہیں تو آپ کو پہلے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، آپ کو بے چینی ہوتی ہے، آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، برین زیپنگ کہتے ہیں، جیسے بجلی کے کرنٹ یا جھٹکے لگتے ہیں، اور شدید انگزائٹی یا ڈپریشن کی علامات یا غصہ آ سکتا ہے، یا بعض اوقات مریضوں کو خودکشی جیسے خیالات بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ مریضوں میں ہوتا ہے جو ایک دم سے دوائی بند کر دیتے ہیں، ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر دوائی بند کر دیتے ہیں، مہینوں یا سالوں لی ہوئی دوائی کو ایک دم سے کٹ آف کر دیتے ہیں۔ دوائیوں کو مہینوں یا سالوں تک لینے کے بعد آپ نے اسی طرح مہینوں یا سالوں میں آہستہ آہستہ ان کی مقدار کم کر کے اور ان کی سائیڈ ایفیکٹس کو، یعنی ان کی مقدار کم کرتے ہوئے ان سے پیدا ہونے والے اثرات کو ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ مریض کو کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا۔ تو جب ڈاکٹر کے کہنے پہ مریض اپنی ادویات اس طرح کم کرتا ہے تو وہ کم سے کم سائیڈ ایفیکٹس کا شکار ہوتا ہے، اس کو یہ بے چینی، برین زیپنگ اور یہ جتنی علامات میں نے بتائی ہیں وہ کم سے کم ہوتی ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی اور یہ ساری علامات کم سے کم ہوتی ہیں۔ اینٹی ڈپریسنٹس جیسے کہ پروزیک میں ایک ایگزامپل کے طور پہ دیتا ہوں جس کی ہاف لائف بہت لمبی ہے، تو ان کو اگر آپ ایک دم سے بند کر دیں تو مریض کو اتنا زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ خون میں کافی عرصے تک چلتی رہتی ہے اور وہ آہستہ 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 جسم سے نکلتی جاتی ہے۔ لیکن بعض ادویات کی ہاف لائف، یعنی ان کا خون میں رہنے کا دورانیہ جو ہوتا ہے وہ چند گھنٹے ہوتا ہے، اور ایسی ادویات جب مریض ایک دم سے بند کرتا ہے تو اس کی وجہ سے مریض کو شدید ذہنی اور جسمانی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک سرکاری سروے کے مطابق ایک مختلف سٹڈیز ہوئی ہیں ڈسکنٹینویشن سنڈروم یا ریلیپس، یعنی بیماری کا واپس آنے جیسی کی علامات تقریباً 56% لوگوں میں، 56% لوگوں میں یہ علامات سامنے آتی ہیں۔ اس لیے یہ بہت بڑی پرسنٹیج ہے، اس لیے کبھی بھی اپنی دوائی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر خود سے بند نہ کریں یا ایک دم سے کم نہ کریں۔ بہت سارے مریض ادویات کے ساتھ بہت زیادہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو ان ادویات کے اثرات کو زائل کر دیتے ہیں۔ مثلاً کچھ ادویات جو کہ رات کو لینی ہوتی ہیں ان کو دن کے ٹائم لیتے ہیں، اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو وہی ایفیکٹس ہوں گے، وہی فائدے ہوں گے جو کہ وہ رات کو لینے سے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ تو ڈسکنٹینویشن سنڈروم یا ودرول سنڈروم کو کسی زمانے میں لوگوں نے کہا کہ یہ کمپنیوں کی چال ہے جو کہ اس کو چھپایا گیا، یہ چال نہیں ہے، یہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے۔ مریض کو ڈاکٹر کے مشورے سے ادویات کم کرنی چاہیے۔ جس طرح میں نے بات کی کہ ایک تحقیق کے مطابق تقریباً 56% مریضوں میں شدید علامات ظاہر ہو سکتی ہیں جب یہ دوائیاں بند کرنے کی خود کوشش کرتے ہیں، ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر ایک دم سے بند کر دیتے ہیں کسی کے کہنے پہ۔
کہ یہ ادویات یہ سائیڈ افیکٹ کرتی ہیں اور وہ سائیڈ افیکٹ کرتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے، ہارورڈ اسکول کے ایک پروفیسر کے مطابق یہ علامات اتنی شدید ہو سکتی ہیں کہ مریض دوائی کے یرغمال بن جاتے ہیں۔ تو وہ یرغمال اس لیے بنتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے مشورے کے حساب سے دوائی کو کم نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی دوائی بند کرنی ہوتی ہے تو اس کو یہ کوئی اینٹی بائیوٹک نہیں ہے کہ 7 دن کے بعد بند کر دی جائیں۔ یہ اینٹی ڈپریسنٹس ہیں یا اینٹی سائیکوٹکس ہیں، یا ان کو ہم سائیکوٹروپس کہتے ہیں۔ یہ وہ دوائیاں ہیں جو دماغ پر کام کرتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنی ادویات کو اپنی مرضی سے خود سے کم نہیں کرنا۔ آپ نے جس ڈاکٹر نے آپ کو وہ ادویات تجویز کی ہیں ان سے مشورہ کرنا ہے، اور وہ ایک خاص طریقے سے آپ کو ادویات کم کریں گے۔ اب کل کی تاریخ میں نے ایک مریض کو تقریباً 1 سال کا ایک سائیکل ہم نے چلایا، تھوڑی مقدار سے شروع کیا، پھر ہم ایک میکسیمم ڈوز پہ گئے، پھر اس پہ کچھ عرصہ ان کو رکھا، پھر ہم نے ریورس پروسیس شروع کیا۔ 2-3 دوائیوں کی کمبینیشن تھی، پھر ان کو 1-8 دوائیوں پہ لے آیا۔ آخر میں اب میں نے ان کو صرف ایک دوائی کی تھوڑی مقدار پہ رکھا ہے، اور ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ مجھے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ دکھائیں، اور ہم ٹرائی کریں گے کہ یہ جو ایک ٹیبلٹ کی آدھی ٹیبلٹ آپ لے رہی ہیں اس کو بھی ہم بند کرنے کی کوشش کریں گے، اور دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی۔ تو آپ کا دماغ آہستہ آہستہ ان ساری تبدیلیوں کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرتا ہے جو وہ دوائیوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہوا ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی اپنے نفسیات کی ادویات کو کسی نان سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر کے کہنے پہ بھی بند نہ کریں۔ بہت سارے ڈاکٹرز بھی نفسیات کی ادویات کو ایک دم سے بند کروا دیتے ہیں، یہ بھی نقصان دہ ہے۔ ہمیشہ اپنے ٹریٹنگ سائیکیٹرسٹ سے مشورہ لینا لازمی اور ضروری ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ نفسیاتی ادویات کو خاص طریقے سے شروع کرنا اور خاص طریقے سے بند کرنا کتنا ضروری ہے، اور اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو اس سے آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت ٹھیک رہتی ہے اور آپ تکلیف سے بھی بچتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اس طرح کے موضوعات پہ اپنا یہ کام جاری رکھوں گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے دل و دماغ، اپنے ذہن اور اپنی روحانی صحت کا خیال رکھیں، اور ڈاکٹر کے یعنی سائیکیٹرسٹ کے مشورے پر عمل ضرور کریں۔ یہ آپ کی ذہنی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔